السلام علیکم۔ میں ساتھیوں اپنا کوئی جو کارل مارکس کی بیوی ہیں جینی، ان کے خطوط کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ہماری چونکہ پوری کی پوری ہسٹری جو ہے وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی ہمارے اشرافیہ کے جو ہے وہ انہی کے لیے ہی وہ استعمال ہوتا ہے، اور جتنے بھی خیر اوپینین میکر ہیں ادارے، وہ سب کا یہی کام ہے کہ وہ مقتدر طبقہ جو ہے وہ اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ تو ہماری اکثریت جو ہے وہ عوام وہ تاریخ سے، اور یہاں پہ کوئی عمرانیات کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تاریخ بھی فیبریکیٹڈ ہے، تو وہ اس سے بالکل آشنا نہیں ہے۔ اور جو تاریخ ہمارے سامنے جنگ و جدل کی اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں جو ہے وہ نسیم حجازی ٹائپ جو ہے وہ ناول لکھ کے ہمارے سامنے پیش کیے گئے، اور لیکن جس چیز سے سیکھنا چاہیے تھا، جس چیز کو، اور یہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ ہمارے نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل کی گئیں، ایسے لوگ پیدا کیے گئے کہ جو یہ چیزیں لکھیں اور ان کو جنگ و جدل کی لکھیں اور ان کو پروموٹ کیا گیا، جیسے نسیم حجازی کے ناول جو ہے وہ ایک زمانے میں بڑے مشہور ہوئے، عمران سیریز اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ لکھوائی گئیں۔ یا پھر دوسری طرف بانو قدسیہ کے ٹائپ کے لوگ پیدا کیے گئے، اشفاق احمد جیسے، کہ جو مزاحمت جو ہے وہ اگر کوئی سماج کے اندر موجود ہے تو وہ اس کو ختم کر کے بالکل ایک عجیب قسم کا جو تصوف ہے وہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ بلکہ جو بانو قدسیہ کا ناول ہے راجہ گدھ، وہ تو باقاعدہ طور پہ اس میں کمیونسٹوں پہ تنقید اور بلا بلا ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ منسوب کی گئیں۔ تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر دو اقتباس جو جینی کے خطوط میں سے ہیں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ جو میرے دوست ہیں، جو سامعین ہیں، جو ان تک بھی یہ چیز پہنچے کہ کیسے لوگوں نے مصائب برداشت کیے، اور کون جو ہے وہ ایکچول لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کی بہتری کے لیے اور اس کو جو سرمایہ دارانہ جبر ہے اس سے نجات دلانے کے لیے کیسی کیسی جو ہے وہ قربانیاں دیں۔ جینی جو ہے وہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اور صاحب حیثیت گھرانے سے تھا، لیکن انہوں نے کارل مارکس کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ کارل مارکس بھی انہوں نے اپنی زندگی وقف کی انسانیت کے لیے اور مصائب کا شکار رہے، تو اور جینی نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ 1850 کے موسم بہار میں ہمیں چیلسی والا مکان جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ میرا بچہ بیچارہ فاکس بیمار تھا، روزمرہ کی پریشانیوں کے باعث میری صحت خراب ہو گئی۔ ہم چاروں طرف سے مصائب میں گرے ہوئے تھے، قرض خواہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک ہفتے تک ہم ایک جرمن ہوٹل میں ٹھہرے رہے، یہاں کا قیام بھی مختصر ثابت ہوا۔ ایک صبح ہوٹل والے نے ہمیں ناشتہ دینے سے انکار کر دیا اور ہمیں نئی قیام گاہ کی تلاش ہوئی۔ میری ماں جو تھوڑی بہت امداد کرتی تھیں اسی نے ہمیں فاقوں سے بچائے رکھا۔ آخر ہمیں ایک یہودی فیتا بیچنے والے کے مکان میں 2 کمرے مل گئے، جہاں ہم نے گرما کا موسم نہایت تکلیف میں گزارا۔ ایک اور ان کا دوسرا کسی اور خط کا اقتباس ہے، وہ اس میں لکھتی ہیں کہ 1852 کے ایسٹر پر ہماری ننھی فرانسکا شدید نزلے کا شکار ہو گئی۔ یہ ان کی بیٹی تھی، اور 3 دن رات وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار سسکتی رہیں۔ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دم توڑ دیا تو ہم نے اس کی ننھی سی ناش کو عقبی کمرے میں رکھا، اور سامنے کے کمرے میں فرش پر ہم نے اپنے بستر بچھائے۔ تینوں بچے ہمارے ساتھ لیٹ گئے۔ ہم سب اس ننھے فرشتے کے لیے رو رہے تھے جس کا جسد بے جان پچھلے کمرے میں پڑا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ بیچاری ننھی کی موت ایسے حالات میں واقع ہوئی کہ جب ہم فاقے کاٹ رہے تھے۔ ہمارے جرمن دوست بھی ہماری کچھ مدد نہ کر سکے، اور ارنسٹ جونز نے جو ہمارے یہاں آیا کرتا تھا امداد کا وعدہ کیا، لیکن کچھ بھی فراہم نہ کر سکا۔ میں اپنے دل میں درد کی دنیا لیے ایک فرانسیسی پناہ گزیں کے ہاں گئی جو ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور ہمارے یہاں آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنی بپتا سنائی، کہانی سنائی اور مدد مانگی۔ اس جوان مرد نے نہایت دل سوزی کے ساتھ مجھے 2 پاؤنڈ دیے
اس رقم سے ہم نے اس تابوت کا انتظام کیا جس میں ہماری پیاری بچی ابدی نیند سو رہی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کے لیے ہمیں گہوارہ نہ مل سکا تھا، اور اب اس کے تابوت کے لیے کیا کچھ نہ کرنا پڑا۔ لوگ اس کی نعش لے کر قبرستان چلے تو ہمارے دلوں پہ کیا کیا عالم گزر گئے۔ تو یہ کوئی جن لوگوں نے بھی جد و جہد کی، مزاحمت کی، سیاست کی، انسانیت کو اس کے جو سرمایہ دارانہ نظام کا جبر ہے اس سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی، تو انہوں نے بہت قربانیاں دیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں جو ساری کی ساری تاریخ اور سارے کا سارا لٹریچر اور سارے کا سارے جو اوپینین میکرز ہیں وہ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسے پیدا کیے گئے کہ جنہوں نے ایسی ایک یہاں پہ نسل تیار کی، پیدا کی، جس سے ہوئی کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کوئی بھی ڈگڈگی باز جب آتا ہے تو وہ اپنی ڈگڈگی بجاتا ہے تو یہ ایک مجمع اس کے سامنے لگ جاتا ہے جن کو نہ اپنی تاریخ کا پتہ ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے تو جو حکمران طبقہ ہے اس کا جبر جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن جب تک ہم یہ سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم درست تاریخ سے آشنا نہیں ہوں گے، جب تک ہم درست تجزیہ نہیں کریں گے چیزوں کا، اس وقت تک نجات کا راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ۔